عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ نازعات کے بعد سورہ عبسہ جو 80 نمبر سورت ہے، 80 نمبر سورت ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے، شان نزول کے اعتبار سے یہ 24 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور 42 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نازعات کے بعد اب ایک ایک رکوع آخر تک چلے گا۔ کل ہمارا جو موضوع چلا تھا جس میں ہم نے زیادہ گفتگو کی وہ یہ تھا کہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اور جنت۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یعنی آخرت پر، یہ جہنمی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفس کو پیچھے ڈالا تو جنت اس کا ٹھکانہ۔ اس پر ہم نے بڑے حوالے دیے، کچھ بحث ہم نے کی۔ آج کی سورت عبسہ، اس کا موضوع بڑا پیارا ہے کہ اہل مکہ قریش کے کچھ اسانید، وڈیرے، سردار، دولت مند اللہ کے نبی انہیں دعوت اسلام دے رہے تھے کہ اس حالت میں پیارے آقا دو جہان کا ایک سچا غلام یعنی صحابی رسول عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے وہ حاضر ہوئے۔ قائد و جہان کے مؤذن بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ جب حضرت بلال اذان دے تو اب کھائیں پئیں، جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دے۔ وہ عرب میں ابھی بھی وہ رواج ہے کہ تہجد کے لیے بھی بعض علاقوں میں دیے جاتے اذان۔ انہوں نے بار بار آقا دو جہان علیہ الصلاۃ والسلام کو پکار کر عرض کیا کہ جو رب نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیں۔ تو آقا دو جہان نے اس دوران ان سے قطع کلامی، یہ ان کے خاطر اقدس پر گراں گزرا جس کے آثار عقائد دو جہان کے چہرے انوار پر نمودار ہوئے، اور عقائد دو جہان اپنے دولت خانہ میں تشریف لے گئے بغیر عبداللہ کو جواب دیے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار آئے، اس بات پہ کہ اس دوران ایک نابینا حاضر ہوا، ان جاءہ الاعمی۔ یہاں عبسہ غائب کا صیغہ ہے، عبسہ تو نے تیوری چڑھائی، تو نے منہ میرا، تو نے یہ کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ عبس وتولی، اس نے
منہ پھیرا اور تیوری چڑھائی، ناراضگی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو غائب کا صیغہ فرمانے میں انتہائی محبوبیت کا اظہار ہے۔ یعنی ہمارے ایک محبوب ہیں جو اپنے ایک غلام سے ناراض ہو گئے، اللہ نے یوں بیان کیا۔ خیال ہے کہ یہاں کوتاہی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ درمیان کلام سوال عرض کر دیا، یہ آداب مجلس کے خلاف تھا۔ تو عقائد و جہان کی یہ ناراضگی یہ برحق تھی، مگر عشاق آداب سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کے ایسے قصور معافی کے لائق ہیں، اس لیے انہیں نابینا فرمائے، یعنی جو آپ کے عشق میں آداب سے نابینا ہے، رب نے حضور کے عاشق کی طرفداری فرمائی، اس میں بھی حضور ہی کی شان کا اظہار ہے کہ ان کے عاشق کی غلطیاں معاف ہیں۔ یعنی اس کا آپ کے پاس آنا عبادت ہے عبداللہ بن مکتوم کا، عبادت پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ ناراض۔ نیز وہ نابینا بڑی مصیبت سے آپ تک پہنچا، آنکھیں تھی ہی نہیں، کسی سے آپ کا پتہ پوچھ نہ سکتا تھا ورنہ کافر ستا تھے۔ نیز وہ بوجہ نابینا ہونے کے آپ کے چہرے انور پر غضب کے ناراضگی کے آثار دیکھ نہ سکا۔ نیز جو آپ کے عشق میں نابینا ہو گیا، اس پر آداب مجلس، اجازت لے کر کلام کرنا وغیرہ سب کچھ معاف ہے۔ قوانین عاقلوں کے لیے ہیں، جو عشق میں عقل کھو چکے ان کے لیے نہیں۔ مصر میں عورتوں نے جمال یوسفی علیہ السلام دیکھ کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا، گناہگار نہ ہوئی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو رب کریم نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ، یہ غائب کی صیغے اب حاضر کی صیغے، اور تمہیں کیا معلوم، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، شاید وہ ستھرا ہو، او یذکرو، یا نصیحت حاصل کرے، فَتَنْفَعَهُ الذِّکْرَىٰ، تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا کا رہبر بن جائے، یہ آپ کا بظاہر جو نابینا ہے، اور اسے دنیا کو بڑا فائدہ ہو۔ دونوں تفسیریں ہیں، یا یہ کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ جو آپ جن کو ٹائم دے رہے ہیں، جن کے لیے آپ ناراضگی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ اگر یہ سرداران قریش اگر اسلام قبول کر لیں تو بڑا فائدہ ہے، ان کے متبعین وہ سب دین کی طرف آ جائیں گے۔ دیکھیں ہمیں تعلیم دینا مقصود تھا کہ ایسے مولوی آئیں گے کہ وہ دولت مندوں کو ترجیح دیں گے، تاکہ یہاں پہ سدباب کر دے کہ نہیں۔ میں خود ایک جگہ تھا، شروع سے میری عادت تھی کہ بس قرآن کی دعوت دیتا تھا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ پڑھیں۔ ایک مولانا نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں غریب لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس، اللہ فرماتے ہیں جو انسان مانگتا ہے نا وہ میں دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا مل جائے بس، دنیا نہیں، دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر ہم جیسے نالائق اور کمزور پتہ نہیں اس کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں۔ ہر کسی کا کام تو نہیں ہے نا کہ دنیا کے شر سے بچے، ورنہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو پھر ذلیل سمجھے گے، ہم کہ ہم وقت کے فرعون ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہ آئے۔ ہر جگہ یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، دو پیسے اس پر ان کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن غبارے کی طرح یہ تھوڑا سا کانٹا چبھا تو ہوا نکل جائے گی، ٹھس، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو عقلنا ولا تمشی فی الارض مرحا، لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے زمین پر اکڑنا نہیں، پھر خصوصاً اللہ والوں کے سامنے مت اکڑو۔ اگر وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ، آپ ساتھ دیں، ان کو بولو ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کیا چاہیے ہم حاضر ہیں، یہ نہیں کہ ان کے خلاف
پورے سازش ہے کہ درس قرآن بند کریں گے اگر جیتے رہیں گے تو کیا یہ اچھا کام ہے؟ بولو. یعنی میں نے زندگی بھر یہی کام کیا کہ دیکھیں اللہ کے کلام کا پیغام جب تک دم ہے تو سناتا رہوں گا، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو اگر کسی پہاڑ پر چلا گیا تو پھر تنہا پڑھوں گا اور جناتوں کو سناتا رہوں گا. لیکن جب تک ذہن اور زبان کام کرتے رہے گی تو انشاءاللہ. اب میرا یہ تڑپ تھا دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، ورنہ ہم اس قابل تھوڑی ہیں، لیکن بس ایک دل میں ایک تڑپ ہے کہ اس پیارے کلام کو سب سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب آنے والوں دنیا والوں کو سمجھا کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی سوچ وہ تو رحمت للعالمین ہے کہ وہ تو چاہتے کہ جہنم کی طرف رواں دواں ہیں، ان کو نصیحت کروں، دلائل دوں، ہو سکتا ہے اللہ کو واحد لا شریک مان لے اور یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے. لیکن آج اگر ہم دنیا داروں کے پاس، کسی حکومت وقت کے پاس جاتے ہیں تو ہم اندر جو ہے نا دنیا کے وہ ہیں بھوکے ہیں کہ دنیا مل جائے گی. تو ہمارے لیے نصیحت تھی کہ دیکھیں ان لوگوں کے پاس بیٹھو اٹھو جو آپ کی بات سنیں. دولت مند کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا. دولت مند بولے وہ کسی کام کے اگر مسجد میں بھی آ جائے تب بھی نہیں سنے گا. وہ بولے گا بھائی مولوی غریب مولوی ہے، ہمارے ٹکڑے پہ پلا ہے، ہم اس کی بات کیوں سنیں. کل بولیں گے لوگ ارے مولانا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی علماء کے پاس بیٹھنا ان کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے، عار ہے. جیسے سرداران قریش، یہ بہت سے قرآن پاک کا سلسلہ بیان، یہاں کسی کا نام نہیں، انداز بیان قرآن کا دیکھو کہ دولت مندوں کی پرواہ نہ کرو، غریب لوگوں کے پروادار بنو، اللہ تمہارا محافظ بنے گا. یہاں دیکھیں سورہ انعام جو 6 نمبر سورت ہے اس کی 52 نمبر آیت ذرا نکالو. اب اللہ تعالیٰ اب بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتاری کہ اب ناراض ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں، ان کی پرواہ نہیں کرو دولت مندوں کی، ارے پرواہ تو اس کے کرو جو تڑپ تیری محبت دل میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا. وہ تو متنفر ہیں، وہ تو متکبر ہیں، وہ تو وقت کے فرعون ہیں، وہ تو آپ کو کس نظروں سے دیکھتے ہیں. بس میں چلا تو ایک دن بھی آپ کو نہیں جینے دیں گے، اور یہ تو آپ کی زندگی پر اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو سب کچھ قربان کر دیں گے. وفادار. سورہ انعام آیت نمبر 52 میں رب کریم نے غریب لوگوں کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَطْرُدْ، اور آپ دور نہ کیجئے اپنے مجلس سے، ہم نشینی سے. غریب لوگ، پیارے عقائد و جہان کے پاس غریب لوگ ہوتے تھے جو صحابہ صفات تھے. کیا تھے؟ ہمیشہ سے قرآن پاک کے پاس آئے تو غریب لوگ آئے. کون آئے؟ دولت مند آئے گا تو کسی مقصد کے لیے آئے گا، دین سیکھنے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بولتا میں تو اس سے بڑا ہوں. اور کبھی بڑا چھوٹے کے بعد نہیں بیٹھتا. متکبر کے اندر سب سے بڑی خراب یہ ہے کہ وہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں بیٹھنا نصیب کرے. اب ہم قرآن سے سیکھتے ہیں. قرآن پاک کی بات ایسے جو سن لیا، جس نے سن لیا. کافروں نے کہا کہ یہ قرآن نہ سنو. آج بھی ان کے بہت سارے قیامت تک رہیں گے، وہ قرآن کے سننے پر پابندی لگائیں گے، کوشش کریں گے عملی طور پہ. لیکن وہاں کافروں نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو مت سنو. کوئی بولے گا کیوں نہیں سنو؟ نہیں بھائی یہ تو طالبان ہے. کوئی بولے گا نہیں سنو، نہیں بھائی یہ تو دنیا کما رہا ہے. عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سب سازش ہوئی. جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ سب سازش ہوئی. اللہ والوں کے خلاف یہ ہوئی اور ہوتی رہیں گی. یہی حقانیت کی پہچان ہے. جس کے خلاف کوئی نہ ہو یہ باطل ہے. کون ہے؟ لیکن جیت حق کی ہے. میدان کربلا میں اگر یزید بڑا طاقتور تھا، جیت امام حسین کی ہوئی، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتا گئے.
عادات ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دشمن مٹ گئے، مٹ جائیں گے، ان کے گھروں میں آگ لگ جائے گی، وہ ہندوستان میں رہے، وہ کہیں بھی رہے، دین کے مخالفین میرے نبی کی سنت اور شریعت کے خلاف مٹ گئے۔ بولو اللہ کرے وہ مٹ جائیں، بولو مٹ جائیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سورہ انعام، سورہ نمبر کیا بتایا تھا؟ 6، آیت نمبر 52 بتا، ان لوگوں کو اپنے مجلس سے نہ ہٹائیں۔ یہ بھی وہی شان نزول ہے کہ کفار کے سردار ایک دفعہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ کے ارد گرد غرباء و مساکین کا ہجوم ہے۔ میری نبی کی سنت ہے علماء کے پاس بیٹھنا۔ رسول اللہ سب سے بڑے عالم تھے، ان کے پاس کون بیٹھے تھے؟ صحابہ صفا۔ غربت کے مارے میں پیٹ کے ساتھ پتھر باندھتے تھے، کوئی وڈیرا نہیں آیا بیٹھا، بولا ہم تو وڈیرے ہیں بھائی، ہم سے انگڑائی لے رہے ہو، ہم تمہیں پٹخ کے مار دیں گے۔ ارے جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو پٹخ کے، فرعون کو پٹخ کے مار کے، اب اس کے مصر سے نکال کے سمندر میں پٹخ کے مار دیا۔ رب نے فرمایا ارے میرے دین کی وحدانیت کا، میرے دین کا پرچار کرنے والوں کا محافظ میں ہوں، ان کو تو کوئی پٹخ کے نہیں مار سکتا، لیکن میں ان کے دشمنوں کو پٹخ کے مار دیتا ہوں، اور مینڈا کی طرف اس کا پیٹ پھٹ جاتے ہیں، ٹھپک، ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف، اور پھر کیا حالت ہوتی ہے دین کے دشمنوں کا۔ اب دیکھیں انہوں نے غرباء اور مساکین کا ہجوم ہے، بولے کہ ہم کو ان مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنے مجلس شریف سے نکال دیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو مت ہٹائیے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ارے صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، یریدون وجہہ، یہ آپ کے ارد گرد بیٹھے، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ارے ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اگر تو نے اس کو ہٹا دیا بفرض محال تو آپ کا یہ کردار نا انصافوں والا ہو جائے گا۔ یہ انصاف نہیں، حضور ایسے تھوڑی کرتے تھے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو بتانا مقصود تھا قیامت تک آنے والوں کو۔ آج اگر میں مدرسے میں کتابیں پڑھاتا ہوں، بخاری مسلم پڑھاتا ہوں، میرے ارد گرد غریب طلباء ہیں، ایک دولت مند کا بیٹا نہیں آتا۔ دولت مند کے بیٹے بڑے بڑے اسکولوں میں ہوتے، او لیول، اے لیول، بڑے بڑے اسکولوں میں ہوتے، وہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے، وہ شیخ الحدیث کے پاس نہیں آتے، وہ انگلش بولنے والوں کے پاس جاتے، عربی بولنے والوں کے پاس۔ ہاں وہ کہتے ہیں، دنیا دار کہتے ہیں ہمیں مولیوں کی زبان سمجھ بھی نہیں آتی۔ ارے تمہیں شراب و کبابوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، دین کی بات ہے تو اس کی سمجھ میں آتی ہے جو اپنی ہستی کو مٹا دے اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، اللہ والوں کی سنت، قرآن پاک کے پاس بیٹھنا، ان کے مقابلے میں الگ نہ بیٹھنا، ان کے مقابلے میں الگ نہ بیٹھنا۔ دیکھو میرے بچوں، تو رب کریم نے یہ فرمایا۔ اب سورہ کہف، سورہ جو 18 نمبر سورت ہے، 16واں پارہ نکالو، 15 پارے میں یہ سورت شروع ہو رہی ہے، یہ آیت بھی 15 پارے میں ہے۔ رب کریم نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 28، یہاں بھی اللہ والوں کا ذکر ہے، ان غریب لوگوں کا ذکر ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو صابر رکھیے، مانوس رکھو، ہاں کن لوگوں کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہاں بھی وہ الفاظ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ، وہی بات ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ میرے نبی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اپنے نگاہیں کرم، نگاہیں شفقت ان سے مت ہٹائیے۔ یہ تو آپ کے طلباء ہیں، یہ آپ کے دین کے خادمین ہیں، دین کا پرچہ تو یہی لہرائیں گے، پھر لہرا بھی دیا انہوں نے لہرا بھی دیا نا، دین کا پرچہ
پرچم صحابہ کرام نے دنیا کے کون تھا، کیونکہ وہ مدرسہ صفہ میں پڑھے تھے، مسجد نبوی میں پڑھے تھے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبًا عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے یاد سے، اپنے قرآن سے، اپنے بندگی سے غافل کر دیا اور دین سے، قرآن سے اس کو دور کر دیا، اس کی بات مت مان۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا، وہ حد سے گزر گیا، اب اس کی گرفت آنے والی ہے۔ یہ دیکھیں جا بجا رسول اللہ علیہ السلام کو بظاہر حکم ہے، لیکن سمجھانا قیامت تک آنے والوں اس کی قرآن کے تو بنیں گے نا، شیخ القرآن تو بنیں گے نا، وہ کس طرح تبلیغ کریں گے؟ پیسے کے پیچھے۔ اب دولت مندہ کہتے بلی کے خواب میں کیا؟ چیچڑ، کیا بولتے؟ چیچڑ بولتے، چیچڑے۔ اب میں درس قرآن دوں گا، دنیا دار بولے گا مولوی سے لگتا ہے دنیا کمانے کے چکر میں، کیونکہ وہ خود بلی کے خواب میں وہی۔ اب دیندار دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دنیا دار آتا ہے، کہتے تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دین کی تبلیغ کریں۔ تو وہ مشرکین مکہ بھی آئے، بولے آپ کو دنیا درکار ہے، کتنی دنیا ہے؟ اس نے بولے ارے خدا کے بندے دنیا تمہاری، دنیا تو ملعون ہے، کیا ہے؟ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ملعون جو اس میں ہے، وہ بھی ملعون، صرف علماء، طلباء اور ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے پاس بولو بیٹھنے والے۔ من شذ شذ فی النار، کہتے ہیں جو ان سے ہٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من شذ شذ فی النار، تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں جو وہ قرآن سیکھے اور سکھائے، سیکھنے والے بھی بہتر، سکھانے والے بھی بہتر۔ یا اللہ ہم انہی لوگوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب حکم دے تو ہم کہیں لبیک، کہ ہم کم از کم، کیونکہ یہی لوگ نجات پائیں گے نا، ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں گے تب ہماری بھی کامیابی ہو جائے گی۔ انسان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وہ نصیحت حاصل کرے گا تو ان کو نصیحت فائدہ دے گا، اما من استغنا، یا وہ جس نے اپنے آپ کو بے پرواہ بنایا۔ یہ تو بے پرواہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی سے جس نے اپنے آپ کو بے پرواہ بنایا، اللہ کو تو مانتے تھے، بولے اس نبی کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے دین کو تو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کہ اس عالم دین کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ بولے یار اس کے نہ بنگلے نہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور نہیں ہمیں سبحان اللہ کی تقریر کرتا ہے کہ بے نمازی کو بھی کہہ دے ماشاءاللہ، شرابی اور چور کو، حرام خور کو بھی کہہ دے ماشاءاللہ۔ بھئی جہنمی کو کوئی ماشاءاللہ تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو کھول کر بتائے جس کا کردار یہ ہے وہ جہنمی ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ کل بتایا نہیں بتایا؟ کل ہماری ریکارڈنگ ذرا صحیح نہیں ہوئی تھی کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ قرآن میں ہر فرد کے اوصاف کا ذکر ہے، اس کا نام نہیں ہوگا لیکن اس کے کردار کا ذکر ہوگا کہ یہ جہنمیوں کا کردار ادا کرتا ہے یا جنتیوں کا۔ اللہ میں جنتیوں کا کردار ادا کرنے والے بنا دے۔ آگے چلتے میرے بچوں، میرے بھائیوں، سامعینوں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ ان کے طرف مائل ہوتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ ان کے خواہی کے لیے انہوں نے توجہ دی کہ یہ بات سنیں، لیکن وہ اندرونی طور پہ ایسے نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی کے دشمن، رسول اللہ کے غلاموں کے دشمن، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض کہ نہیں۔ یہ ہمیں سمجھانا تھا کہ کسی کی پرواہ نہ کرو، کسی کی پرواہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پرواہ کرنی ہے تو دینداروں کی کرو۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ارے جو اللہ کی ہم نشینی چاہتے ہیں، اون نشینت در حضور اولیاء، وہ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔ اللہ والے وہ نیت ہے جو ڈول بجائیں، جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھیں، مونچھیں بڑی، ہاتھ میں کنگن، انگوٹھیاں پہن کر نماز نہ پڑھنا، ادھر ادھر کے لطیفے ڈرامے سنانا۔ ارے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے سنتوں کو زندہ کریں، جو حدیث مبارکہ پڑھائیں، جو قرآن پاک کے درس دیں، یہ اللہ والے ہیں۔
اللہ میں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نیک لوگ ہیں جن کے ہم ہر نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی ایسے بھی ہوتے پڑھتے قرآن ہے لیکن اندر شیطان ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یضل بی کثیرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج جو تھے وہ بھی قرآن پاک پڑھتے، لیکن مقاصد ان کے اور تھے، اغراض ان کے اور تھے۔ دنیا بظاہر نیک بن کر اندرون شیطان، بظاہر تو یہ دکھا رہے تھے کہ ہم دیندار طبقہ ہیں، اندر وہ بڑے شیطان تھے۔ فساد، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جنت سے دور رکھے گا اور جہنت میں ڈالے گا ضرور، اور جنت سے رکھے گا دور، کیونکہ ان کے اندر ہے غرور، ان کے اندر ہے غرور۔ تو فرمایا آپ ان کی طرف جو ہے مائل ہوتے ہیں، یا ان کے طرف یعنی ان کو تبلیغ کرتے، لیکن چھوڑو، جب آپ کے غلام سچے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ بیٹھیں گے ٹھیک ہے، ایک ہی سب میں کھڑا ہوا، نہ کوئی بندہ رہا کوئی نہ بندہ نہ، بس یہ کوئی نہ کہے کہ ہم تو آپ کے پاس بیٹھیں گے لیکن ہمارے لیے وہ بلوا لینا، کیا صوفہ سیٹ، بولے بیٹھنا ہے تو مسجد کے اس پہ ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ وما علیک اللہ یزک، اے محبوب آپ کے ذمہ پر یہ نہیں ہے کہ یہ پاک ہو، نہیں، آپ کے ذمہ پر تو یہ تھا کہ بس پیغام پہنچاؤ، بس باقی آپ ان کی پرواہ نہ کریں، بالکل سچی بات کریں، آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہ چلیں۔ یہ اگر ایمان لائیں گا تو انہیں فائدہ ہوگا نا، آپ نے تو بتایا یہ صحیح راستہ ہے غلط، بس وما علیک الا البلاغ۔ علماء جب تقریر کرتے تو کہتے ہیں وما علیہ الا البلاغ، لوگوں میں نے تمہیں تبلیغ کی بس، اب اس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ اور چور کے داڑھی میں تن کا کسی نے درد سن لیا، بولتے کہتے ہمیں سنا رہا ہے، بھئی ہم تو دنیا والوں کو سنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کسی کی بیماری بتا رہے، کہتے زیادہ یہ نہیں کرو، وزن بڑھ جائے گا، شوگر ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ اب کوئی وڈیرا بیٹھا ہو، بولے اچھا تو مجھے سنا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ارے بولو کہتے میں تو ڈاکٹر ہوں بھائی، میں تو بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں، میں نے تو تیرا نام ہی نہیں لیا۔ لیکن ڈاکٹر سے کوئی نہیں لڑتا یار، لڑنے میں صرف مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ دین کے مبلغین کو ایسے بنایا اب کہ ان کے پاس کوئی لالچ نہ ہو، بس کہ ان کے پاس جائے گا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تھوڑی سی لالچ، میں کہتا ہوں نا میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں یہاں جگہ بیٹھے کی نہیں دو، لیکن پھر جو ہے نا حق پرست اور باطل کا فرق نہیں ہوتا، پھر تو دنیا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا یہ درس قرآن سننے آئے، اور وہ اصل میں کہ استاد یہ درس کے بعد 500 روپے بانٹتا ہے، وہ سب 500 روپے کے لیے پیو مجنون نہ آندھی۔ یہ اکثر میں سناتا ہوں نا، دودھ کا مجنون، پشتو میں کہاوت ہے، یہ دودھ کے مجانین ہے۔ لیلا کے دروازے پہ لین لگی ہوتی تھی، وہ اس کی خادمہ دودھ نکالتی تھی نا، کہتے میں ہوں مجنون، کہتے میں ہوں مجنون۔ تو جب پتہ چلا کہ لیلا گوشت مانگ رہی، جو سب بھاگے، آخر میں مجنون ہے کہ بولا لیلا کو کہو جسم کا کون سا ٹکڑا چاہیے، بولا یہ ہے میرا مجنون۔ مجنون قرآن پاک کو چاہنے والا کہتے استاد جی ارے تو ہمیں نہ دے، ہم انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو آپ کے اس میں ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم تو صرف آپ سے قرآن پاک سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں علماء جب دین کی خدمت کرے تو یہ نہ کرے کہ بعد میں لنگر بھی ہوگا، یہاں نہ کرے، الگ کرے، تاکہ پتہ چلے دین کے لیے رسول اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے کون آتا ہے، قرآن پاک کے درس کے لیے کون آتا ہے، حدیث مبارکہ سننے کے لیے کون آتا ہے۔ بریانی کے لے لیے تو بہت سارے آ جائیں گے، بولے چلو جامع جزیہ میں آپ پروگرام کے بعد، اب پھر ہے اینڈ میں بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، پھر جگہ نہیں ہوتی، زیادہ پیو مجنون آندھی، یہ بریانی کی مجنون ہے، آ گئے سب، پھر تو فرق نہیں ہوگا نا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا چلا آیا، وہ یخشی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ معلوم ہے کہ آپ کے پاس آنا اور آنے میں وقت اٹھانا، دل میں خوف ہونا بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ فَأَنْتَانُ تَلَنْهَا، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہیں، اس کے طرف توجہ نہیں دی۔ یہ میں نے پھر بار بار کہتا ہوں، تعلیم امت ہے،
ورنہ رسول اللہ تو جانتے ہیں، حضور کا تو بڑا مرتبہ ہے، ہمیں سمجھانا مقصود تھا۔ انبیاء علیہ السلام بغیر بظاہر جو ان کے طرف غلطیوں کی نسبت ہے یا خطا اجتہادی کی نسبت ہے، وہ تعلیم ہے۔ کیا؟ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، اب کوئی اگر بے وقوف ہے جہنمی ہے تو بولے دیکھ کیوں کھایا فلاں فلاں، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتے ارے آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اسرار تھا، گندم دانا تھا بہانہ ماجرا کچھ اور تھا، کہ دانه دا غنم خوڑلے نوے دا جنت نہ بوتو بابا پسا، پھر جنت سے باہر کیسے آتے؟ یہ تو اولاد کو سمجھانا تھا کہ میں جنت میں تھا، یہ ممنوع شجر کو جب تناول کیا جنت سے باہر آیا، لباس اتر گیا، اے میری اولاد کہیں ایسے نہ ہو کہ تم جنت سے باہر ہو اور پھر ننگے ہو کر گناہ کرو اور پھر یہ سوچو کہ ہمیں جنتی لباس پہنا کر جنت میں لیا جائے گا۔ تو یہ تو بالکل تضاد ہے کہ وہ تو نبی جنت سے باہر آ رہا ہے، لباس بھی نہیں ہے، اور تو یہاں گناہ کرو، ننگے ہو کر گناہ کرو اور پھر کہہ رہے کہ جنت کا لباس ہے۔ والا یہ تو دین سے دور ہے، یہ تو خام خیالی ہے تمہاری۔ بتانا مقصود تھا نا، یہی تھا نا۔ تو یہ رسول اللہ دین سکھا رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ تو نصیحت ہے۔ یہ قرآن خود یہاں پہ علماء نے قرآن پاک کے بڑے کہ قرآن کتنا عظیم ہے، کتنی پیاری کتاب ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو چاہے اسے یاد کرے، اس قرآن کو یاد کرے، ان کی تعلیماتوں کو یاد کرے، انہیں عملی جامہ پہنائے، اپنی ہستی کو مٹا دے، قرآن پاک سیکھتے سیکھتے۔ یہ قرآن فی صحف، یہ صحیفوں میں مکرمہ عزت والے، ہاں جو لوح محفوظ میں مرفوعات، بلندی والے، مطہرہ اور پاکی والے انتہائی، اللہ بِأَيْدِي سفرہ، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، سفرہ لکھنے والے، کرام بررہ، کہ وہ عزت والے ہیں، ہاں اور متقی ہیں، بررہ نیکوکار ہیں، قتل الانسا، دیکھیں فرشتے جو لاتے ہیں وہ انتہائی پاکیزہ ہیں۔ جس نبی کے قلب اطہر پہ آتا ہے تو پاکیزوں کا سردار ہے۔ جو صحابہ اس کو لکھنے والے کاتبین وحی ہیں، رب اب سب ان کے معنی ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ بھی تو صحابہ کے ہاتھوں میں قرآن تھا نا، لکھ رہے تھے نا۔ جامع القرآن کون تھے؟ بولو صحابہ۔ تو جو صحابہ کی طرف انگلی اٹھائے وہ قرآن پاک سے دور ہے اور ضرور ہے۔ اب ان کو بھی جانتے ہو نا، کاتبین وحی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں اس کا نام سن کے 104 بخار ہو جاتا ہے۔ ارے بولو اس کی تعریف تو قرآن کہتا ہے، کرام بررہ، ہاں بِأَيْدِي سفرہ، فرشتے بھی ان کے مصداق ہے، لیکن نبی کے صحابہ بھی، مفسرین اکرام نے لکھا، ہمارے پاس تفسیریں رکھی ہوئے الحمدللہ ہم پڑھتے۔ شان قرآن، ارے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے، کیا ناشکر۔ یہ عرب کا ایک طرز بیان تھا، بلاغت و فصاحت ہوتے ہے کہ اس محاورے اور اس وقت کے مطابق ہو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو دے دو قدر، اللہ تو قدرت والے، ختم، برباد ہو جائے، قتل ہو جائے۔ تو یہ جملہ خبریہ بمعنی انشائیہ ہے۔ من ای شیء خلق، اتنے یہ نہیں سوچا کہ کس چیز سے پیدا ہوا، کہ جس انسان نفرت کرتا ہے، کپڑے پہ لگ جاتے دھونا پڑتا ہے، کس راستے سے نکلا، کہاں پہ ڈالا، کیسے پوری زندگی پہ نظر دوڑائی، آج ان کے اندر اکڑ آ گئی۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، پھر اس طرح کے اندازوں پر اس کو، کس انداز سے وہ پانی تھا، پھر خون کے طرف کیسے کنورٹ ہوا، پھر وہ ان کے اندر اعضاء کیسے بنے، پھر وہ 4 مہینے کے بعد ان کے اندر روح کیسے آئی۔ کبھی سوچا اس نے کہ کس ذات کی، ہاں کس نے، فی ای صورت ما شاء رکبہ وصورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اچھی صورت بنائی اور تمہارے اندر اکڑ آ گئی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ہاں کہ دنیا میں آیا اس پیٹ سے، اس اندھیرے سے کہ اب وہاں اور جگہ نہ تھی،
پھر اس کے لیے دودھ پینے کا راستہ آسان کیا، پھر آنکھیں کھول ادھر ادھر کا راستہ آسان کیا، پھر یہ ایک دن آیا اس کے لیے کھانے کا راستہ آسان کر دیا، پھر ایک دن آیا اس کے لیے چلنا آسان کر دیا، پھر ایک دن آیا یہ معاشرے میں ان کے لیے گھومنا آسان کر دیا، پھر ایک دن آیا اس کے لیے سوچنے کا راستہ آسان کیا، پھر ایک دن آیا اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دیا، ایک دن آیا قرآن پر عمل کرنا آسان کر دیا، ایک دن آیا یہ راستے اللہ فرماتا ہے فیسر، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ جہاد کے میدان میں رسول اللہ کے غلام میں یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اللہ راستے آسان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو جدوجہد کرتے ہیں ارے راستے پھر ہم ہموار کرتے ہیں ان کے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمؤمن۔ ثم امات فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اس میں قبر میں رکھوا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا دوبارہ اس کو اٹھائے گا، اس مٹی سے نکالے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، تو ہرگز نہیں ہے پھر اس نے نہ کیا، لما بمعنی لم، جو اللہ نے حکم دیا پھر اس کو نہ کیا۔ آپ کل یہ پڑھیں گے، یہ سورت ختم کرے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ ناشکر انسان کو، کافر انسان کو، کہ تو کیسے ناشکرہ ہوتا ہے کہ تیرا تو وجود بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں مکی صورتوں میں قیامت کے مناظر اور منکرین کو کیسے بلیغ انداز سے دعویٰ دی جاتی ہے، اور دینداروں کو پھر ہر جگہ تسلی ساتھ ساتھ۔ کل پھر یہ پڑھیں گے کہ قیامت کا منظر پھر کیسے ہوگا۔ اے دنیا کے کنبے پر ناز کرنے والے، اے ایک مظلوم اور دیندار لوگوں کے ساتھ کے بجائے ان کے مخالف ہونے والے، ہاں تو نے کبھی سوچا عقائد و جان کے مخالف ہوئے لیکن حال تمہاری بری ہوئی۔ فرعون اگر موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوا حالت ان کے برے ہوئے، نمرود اگر ابراہیم خلیل اللہ کے مخالف ہوا تو حالات ان کے برے ہوئے۔ رب فرماتا ہے دیکھ انسان، دیکھ لے یہ قرآن کا طرز بیان ہے، پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں بھی میں نے تم نے کامیابی اس صورت میں کہ اللہ کی بندگی کرو، رسول اللہ کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، سچے رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، سچے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، سچے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، سچے خیرات صدقات کرنے والے ہوتے ہیں، سچے خاندان سے صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، سچے علماء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سچے اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، سچے رزق حلال کھانے والے ہوتے ہیں، سچے حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں، سچے بڑوں کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، سچے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، سچے حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ سچوں کی پہچان ان کے ساتھ بیٹھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ کریم مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ جو کچھ بھی یا اللہ تعالیٰ ہم نے سنا یہ تیرے توفیق سے تھا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے میرے سامعین ہیں خصوصاً یہاں جو نوجوان بچے آتے ہیں کریم مولا انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا اللہ کریم مولا دنیا میں شر پسندوں کے شر سے، حاسدینوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور نفس امارہ شیطان مردود سے ہم سب کی جان و مال و عزت و ابرو کی یا اللہ حفاظت فرما۔ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔